السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے سب اللہ کے بندے خیریت سے ہوں گے. یہ ایک نئی سیریز شروع کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ جس کا آپ انٹروڈکشن دیکھ چکے ہیں. اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے کہ سیریز کا نام ہے دا سائنٹیفک فیکٹس انڈر دا لائٹ آف قرآن. اس کی پہلی ایپیسوڈ میں بہت ہی خوبصورت ایک سائنٹیفک فیکٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ بیس ہے وہ شروع ہوتا ہے اس آیت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلہا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں جنہوں نے جوڑے پیدا کیے سب چیزوں کے. مما تنبت الارض جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں. ومن انفسہم میرے میں آپ میں ہم سب میں. ومما لا یعلم اور ان چیزوں میں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. یہ آیت قرآن مجید کے کس حصے سے ہے, کون سی آیت ہے, یہ جان کے بھی آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے کہ میں نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے, پیئرز میں پیدا کی ہے. ہر چیز ایوری سنگل تھنگ اللہ نے جوڑوں میں پیدا کی ہے, پیئرز میں پیدا کی ہے. پیئر بیسیکلی ایک سنگل ہوتا ہے, ایک پیئر ہوتا ہے, دو مل جاتے ہیں تو پیئر بن جاتا ہے. اب خوبصورتی دیکھیں اس آیت کی کہ یہ آیت ہے سورہ نمبر 36 سورہ یاسین میں سے. سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36. سورت نمبر بھی 36 ہے, آیت نمبر بھی 36 ہے. پیر ہو گیا, آیت بھی اور سورت بھی ایک جیسا. کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ہم تک پہنچایا. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی جو پیرنگ کی بات کی ہے. نمبر 1 ہے کہ جو زمین سے نکلنے والی چیزیں جن کے بارے میں مطلب کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز مطلب زمین سے نکلنے والی چیزیں میجورٹی آپ کے دماغ میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ پودے. جو انڈر واٹر جو جتنی بھی اسپیسیز چل رہی ہیں وہ ساری, جتنی بھی معدنیات پہاڑوں کے اندر, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں زمین کے نیچے چھپائی ہوئی ہیں, کچھ پہاڑوں کے اندر کچھ زمین کے نیچے چھپائی ہوئی ہیں, وہ ساری. اگر ہم ان زمین کے نیچے والی چیزوں کی, پہاڑوں کے اندر والی معدنیات کی, ان ساری چیزوں کی بات کریں تو یہ بنی کیسے ہیں؟ یہ بنی ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں اپنی سائنس میں. شروع سے ہم ایٹم کی سطح پہ چلے جائیں اور اس کے بعد ہم مطلب مالیکیول سے ہم اندر جائیں, ایٹم سے بھی اندر ہم چلے جائیں, اگر وہاں پہ بھی آپ کو یہ خوبصورت قسم کی پیرنگ ملے گی. سائنس میں ہی, ماڈرن فزکس میں آپ کو خوبصورت ایک کانسیپٹ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی پارٹیکل فارم ہوتا ہے, اور اوبیسلی کہ ہر پارٹیکل کا یا کوئی نہ کوئی اسپن ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی چارج ہوتا ہے. جب بھی پارٹیکل فارم ہوتا ہے تو اس کا ایک اینٹی پارٹیکل بھی فارم ہوتا ہے, کیونکہ پیرنگ کا اللہ تعالیٰ نے وہاں تک کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے نظر میں جو بہت چھوٹی ہے لیکن ایکچولی بہت بڑی ہے, اتنی گہرائی میں, اتنی باریکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیرنگ کا خیال رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے پیئرز میں ہر چیز بنائی ہے. یہ بات ہو رہی ہے جو زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزیں ان کی, اور ان میں جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہ ہے پوزیٹران جو کہ اینٹی پارٹیکل ہے الیکٹران کا, اور اینٹی پروٹون جو کہ اینٹی پارٹیکل ہے پروٹون کا, اینٹی نیوٹران جو کہ اینٹی پارٹیکل ہے نیوٹران کا. اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں دیکھنے والی ہے, اگر ہم آسان لفظ میں بات کریں گے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چارج اللہ تعالیٰ نے ان کے رکھے ہوئے ہیں, یہ پیئرز بنائے ہوئے ہیں. لیٹس سپوز ایک کا پازیٹیو چارج ہے, ایک کا نیگیٹو چارج ہے. اب اس باریکی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیال رکھا ہوا ہے جو کہ یہ ماڈرن فزکس ڈسکور کر رہی ہے, اور ابھی آگے پیرنگ ہم بات کریں گے جو ماڈرن کیمسٹری اینڈ ماڈرن بایولوجی جو کہ ڈسکور کر رہی ہے. ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سبحان الذی, کہ یہ سارے پیئرز تو میں نے بنائے ہیں, لیکن کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے یا یہ نہ کوئی بات کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے پیئرز بنائے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بھی پیئر ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتنا کمپیکٹ اور اتنا میننگ فل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ 4 آیتوں کا تحفہ دیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اکیلا اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, باقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے پیڑ بنائے. اب جو پہلی چیز ہے جو زمین سے نکلنے والی ہے, میٹلز, نان میٹلز, اللہ تعالیٰ نے جو پودوں کے اندر پیڑ بنائے ہیں. میل اینڈ فیمیل آپ کو پلانٹس میں ہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فزیکل اپوزٹ پیئر بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے الیکٹریکل اپوزٹ پیئرز بنائے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو. اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں گے اپنی زمین کے اندر تو آپ کو ہر چیز میں پیرنگ نظر آئے گی. ہم اس میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی ان پیرنگ کے اندر,
وہ یہ ہے کہ جو ان کا انفلوئنس ہے نا، انفلوئنس اپوزٹ ہوگا، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. اس کے علاوہ جب آپ آتے ہیں ہمارے اندر، سب سے صاف ستھرا، سب سے کلیئر کٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ میل اینڈ فیمیل. انسانوں میں میل اینڈ فیمیل ہے. سب سے جو آپ کہہ لیں ایویڈنٹ جو پیئر ہے وہ میل اینڈ فیمیل ہے. پہلی دماغ میں آپ کی چیز آئے گی وہ میل اینڈ فیمیل آئے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ٹریٹس ہیں، ٹریٹس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری پیئرنگ ڈال دی ہے. لائک ایک بندہ بہت کرول ہے، ایک بڑا کمپیشنیٹ ہے، ایک بندہ بہت آنیسٹ ہے، ایک ڈس آنیسٹ ہے. ہر چیز میں پیئرنگ چل رہی ہے، ہر چیز میں پیئرنگ چل رہی ہے. انسانوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو، اس کے بعد اگر آپ ہمارے انسانوں کی باڈیز میں دیکھ لیں گے تو آنکھوں کا پیر ہے، یہ نوسٹرلز کا پیر ہے، کانوں کا پیر ہے، ہاتھوں کا پیر ہے، ٹانگوں کا پیر ہے. ان کا انفلوئنس اپوزٹ ہو سکتا ہے لیکن ہیں یہ سب پیر ہے. اور پھر اگر آپ اس کی تھرڈ کیٹیگری کی طرف دھیان کرتے ہیں کہ وہ چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیر رکھے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 میننگ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا ہمیں کل تک نہیں پتا تھا لیکن آج پتہ لگ گیا. ایسی چیزیں جن کا ہمیں آج نہیں پتا کل پتہ لگ جائے گا. یہ ساری ان نون چیزیں جن کے اندر اللہ نے پیرنگ رکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایکچولی جتنی بھی ہم نے ابھی ایگزامپل ڈسکس کی ہیں نا، یہ ساری ہمارے لیے وہ چیزیں تھیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا. ایک بڑی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، بلیک ہولز، وائٹ ہولز. وائٹ ہولز اب ایسے ہیں کہ جن کی اتنی انرجی ہے ان کے اندر کہ آپ کہیں کہ اس سے آپ بلینز آف سٹارز آپ اس سے اسمبل کر سکتے ہیں، اور بلیک ہول میں جا کے ساری انرجی غائب. یہ دونوں آپ دیکھیں کیسی خوبصورت پیئرنگ. اب جس طرح سے ہمیں اٹریکٹیو فورسز کا نہیں پتا تھا، ریپلسو فورسز کا بھی نہیں پتا تھا، فورس آف اٹریکشن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے ساتھ ہی پیئر رکھا ہوا ہے فورس آف ریپلشن کا. مطلب آپ دیکھ لیں اب یہ جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ بلیک ہول کیا ہے اور وائٹ ہول کیا ہے، لیکن اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے. لیٹ می گیو یو another ایگزامپل کہ اگر ہمیں آج پتا ہے کہ ہمارے یہ یونیورسٹیز ہیں، ہماری ملکی وے اینڈ ایکسیٹرا اینڈ ایکسیٹرا، ہمیں کیا پتا کہ ان گلیکسیز کے کتنے پیئر ہوں جو کہ آہستہ آہستہ ڈسکور ہوتے رہیں گے. لیکن یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہے قیامت تک. جب تک یہ ساری ڈسکوریز ہوتی رہیں گی، ہمیں چیزیں پتہ لگتی رہیں گی، وہ ساری ان میں آتی جائیں گی جو ہمیں پتہ لگ رہی ہیں، جو دنیا کے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں. اسٹل بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں نہیں پتہ ہوں گی. قیامت کے دن تک ہماری اگر ڈسکوریز ہوتی رہی نا، پھر بھی کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں نہیں پتہ ہوں، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک. اور جب اس کے اندر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے پیر رکھے ہیں ان کے بھی کہ جن کو تم جانتے ہو، جو زمین سے ہیں میں نے پیر رکھے ہیں ہمارے اندر سے ہیں، اور ان کے بھی میں نے پیر رکھے ہیں جن کو تم جانتے ہو. تو قیامت کے دن تک بھی اگر ڈسکوریز ہوتی رہے گی نا، پھر بھی یہ آیت پوری ویلیڈیٹی کے ساتھ کام کرتی رہے گی کہ اسٹل آج بھی بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کے میں نے پیر رکھے ہوئے ہیں لیکن تم نہیں جانتے ہو. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ انشاءاللہ غور کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں سب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ایسے بیان کرتے رہیں گے. یہ وہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جتنی آپ ان ساری سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، قرآن کے اوپر آپ کا بلیف زیادہ قائم ہوتا رہتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ہم اسی طرح سے اپنے بلیف کو مضبوط کرنے میں استعمال کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.